گنجے کھلا دیے ہیں۔ یہ کلام لکھا لیکن ابھی مقدہ نہیں لکھا کہ ٹرین چل نکلی داغ دہلوی نے جب یہ کلام پڑھا تو حیران ہوا کہ اس کا مقدہ نہیں ہے، اور پھر نصیر فرماتے ہیں کہ اس کا مقدہ اس نے لکھا داغ دہلوی نے کہ تجھ کو رضا مسلط ملک سخن کی شاہی جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کلام اعلی حضرت کو پڑھنے کی سننے کی توفیق دے۔ میلاد منانے کی چیز ہے، سیرت مصطفیٰ اپنانے کی چیز ہے۔ لاہور نے ایک جنازہ دیکھا، ہر طرف ہجوم تھا، دنیا پوچھتی ہے یہ کون ہے، ہر طرف سے یہی صدا ہے یہ خادم حسین ہے، اور پھر دنیا حیران ہے کہ حسین کے خادم آج تک سمجھ نہیں آئے، تو پھر آقا حسین کی عزت و عظمت و شان ہمیں کیا سمجھ آئے گا۔ شاہ جی حضور سے سبق لیتے ہوئے اور ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مرید کے تک دعا لیتے ہوئے میں آخر کو یہی پیغام دوں گا، دنیا کے ہر ایک کوٹ پہ یہی پیغام ہے کہ زندگی بڑی بڑی کی ہے، شان بڑی بڑی کی ہے، لیکن دنیا حیران ہے جب آقا کی عزت و ناموس کی بات آتی ہے تو پھر ہر عاشق رسول کا نعرہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کائنات والو ہماری جان اتنی قیمتی نہیں جتنی مصطفیٰ کریم کی شان قیمتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں نے عزت و ناموس کے لیے تاجدار کائنات کے دین کے غلبہ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں الحمدللہ ہر ایک دل کی دھڑکن بن چکی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مشن کا دست و بازو بننے کی توفیق دے، اور میں 23ویں سالانہ عرس مبارک کی پرنور تقریب سعید میں گزارش کر رہا ہوں، پیر طریقت رہبر شیخ خلیفہ ملک رحمت علی صاحب آپ کی صدارت میں آل نبی اولاد علی نسل بطول علامہ پیر سید خرم ریاض رضوی شاہ صاحب دامت العالیہ سے کہ وہ اپنے کلمات محبت سے ہمیں نوازیں۔ صدات پاک کی دعائیں شادی کے ساتھ ہیں، آپ ہاتھ بلند کر کے استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لکا ذکرک ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا۔ قال اللہ تعالی عز وجل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله۔ سب پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ، انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے،
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ غوث اعظم، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد سنیم نعرائے یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میں سے۔ عرس شریف کی محفل میں ہم حاضر ہیں، اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اسٹیج پر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے مرکزی عہدیدار حضرت قبلہ پیر سید نذیر شاہ صاحب زیدہ مجدہ جلوہ افروز ہیں، اور عرس کی اس محفل مبارک کے منتظمین اور بانیان اور سرپرست صاحبان اسٹیج کی زینت ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا پیروکار اور خادم بنا۔ اولیاء کرام کی ذوات حصول فیض الہی کا بڑا معتبر وسیلہ ہے۔ اللہ کا ولی اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا مضبوط زینہ ہوتا ہے۔ اس لیے اہل نظر اہل معرفت کہتے ہیں اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردہ رنزرا، کہ اللہ کے ولی کو اللہ نے وہ طاقت بخشی ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر بھی اپنی نظر سے پھیر سکتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان۔ حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پرپوتے اور جانشین، آپ کا ایک کلام یاد آیا۔ یہ کلام پڑھتے ہوئے کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردہ نذرا، کہ کمان سے نکلا تیر کوئی پھیر نہیں سکتا، لیکن اللہ کے ولی کی نظر پڑ جائے تو کمان سے نکلا ہوا تیر بھی پھر سکتا ہے، بندوق سے نکلی گولی بھی پھر سکتی ہے۔ اور فیض آباد میں دیکھا لوگوں نے شیلنگ کرنے والے یزیدی درندے شیلنگ کر رہے تھے، اور وہ ٹیئر گیس بجائے حضور کے غلاموں پہ گرنے کے انہیں کی طرف دوڑ رہی تھی، انہیں کی طرف لپک رہی تھی۔ تو تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تیرے نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر، کہ اے غوث اعظم میری طرف ہر طرف سے دشمنوں نے رنج و علم کے تیر چھوڑ دیے ہیں، تو آپ اپنی نظر کے تیر سے یہ سارے تیر پھیر دو، تیرے نظر سے پھیر دو سارے علم کے تیر۔ کیا یہ علم کے تیر ہیں یا غوث المدد؟ کہ غوث پاک آپ کے ہوتے ہوئے رنج و علم کے تیر ہمارے لیے کیا بلا ہیں؟ اے غوث پاک آپ ہیں تو وارے نیارے۔ اس لیے اسی کلام میں آگے بڑھ کے آپ کہتے ہیں صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد۔ ابھی
مجھ سے پہلے کلام پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو میں نے سوچا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے اسی کلام عشق نظام کے تحت کچھ عرض کروں جو میرے لیے بھی توشہ آخرت ہو اور آپ کی بھی بخشش کا سامان بنے۔ ابھی نقیب صاحب چلے گئے، نقیبوں کا یہی طریقہ ہے نا، پہلے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، تب آزمائی کرتے ہیں، مولوی ابھی شروع نہیں ہوتا یہ رفع چکر ہو جاتی۔ ورنہ میں ان کی تعریف کر دیتا تھوڑی سی۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اس واقعے کی تفصیل میں بتاتا ہوں اس کلام کے حوالے سے، اور اعلیٰ حضرت کے اسی کلام کے تحت دو چار محبت کی باتیں کر کے پھر ہم اپنی محفل مکمل کریں۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان حسن، جو اس زمانے میں نعت گوئی میں اعلیٰ حضرت کے سایہ کرم میں وہ بلند مقام رکھتے ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خود فرماتے ہیں کہ میں نے حسن میاں کو نعت گوئی کے بنیادی اصول سمجھا دیے، ان کی طبیعت ایسی شاندار ہے کہ انہوں نے وہ نقطے وہ اصول خوب اخذ کر لیے، سمجھ لیے، اور اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا حسن کے نعتیہ کلام کو خود پسند فرماتے ہیں۔ کیسا پیارا کلام! نمونے کے طور پہ میں دو شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حسن میاں اپنے کلام میں حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یا رسول اللہ، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا سونا بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا، آپ کے پیکر نور میں حسن مطلق کے ایسے جلوے بسا دیے، حضور آپ اتنے سونے من موہنے ہیں کہ دنیا جس کے حسن کی قسمیں کھاتی ہے وہ یوسف بھی آپ کے حسن کا طالب و مشتاق ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، حق چاہیے یا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک۔ شاباش، یہ بھی ایک پارفتگی ہے نا۔ عشق دے چلے کے نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ ڈالیا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضور آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ حسن کا پیکر یوسف، جن کا حسن، جن کی خوبصورتی، جن کا جمال دنیا میں ضرب المثل ہے، حسن کی بات ہو، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو، بات ادھوری ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بات ہو اور حسن کے جلوے نہ نظر آئیں، بات ادھوری ہے۔ وہ حسن کا پیکر، وہ جمال کا پیکر، وہ سراپا حسین یوسف یا رسول اللہ، وہ بھی آپ کے حسن کے جلووں کے مشتاق ہیں، ان کی آنکھیں بھی آپ کو ڈھونڈتی ہیں، وہ بھی دل میں یا رسول اللہ آپ کے چہرے کے جلوے بسانا چاہتے ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، کیا بات، یوسف کو تیرا طالب۔ اور یہاں اعلیٰ حضرت کا ایک فرمودہ گرامی یاد آیا۔ حضرت یوسف کے حسن کی بات قرآن پاک نے ہمیں کیا بتائی کہ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو
مصر کی ان رئیس زادیوں نے دیکھا تو حسن یوسف کا جلوہ دیکھ کر وہ از خود رفتہ ہو گئی، اپنے حواس کھو بیٹھیں، اپنے آپ میں نہ رہیں، اور سان خطا ہو گئے۔ جناب یوسف کے حسن کا ایسا چمکتا ہوا جلوہ تھا، وہ رئیس زادیاں خود بے قابو نہ رکھ سکیں، بے خودی میں، از خود رفتگی کے عالم میں، مدہوشی کی کیفیت میں، نہ چاہتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر چھریاں چل گئیں۔ انہوں نے قصداً ہاتھوں پر چھریاں نہ چلائیں، قصداً انگلیاں نہ کاٹیں، ہاتھوں میں چھری تھی۔ سامنے سے یوسف گزرے، ایک جلوہ دیکھا، مدہوش و بے خود ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے ہاتھوں پہ چھریاں چل گئیں، اور ادھر میرے مصطفیٰ کا حسن ہے، دیکھا بھی نہیں، علم و دین بھی نذرانے میں گردن پیش کر رہا ہے، ممتاز قادری بھی نذرانے میں سر پیش کر رہا ہے۔ کیا کہا امام احمد رضا نے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی منصب نبی عشق محبت، عشق محبت اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق محبت، عشق محبت حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے حسن کلام پر بھی صدقے جائیں۔ فرماتے ہیں ادھر زنانیاں ہیں، ادھر مرد ہیں، ادھر زنانیاں ہیں، ادھر مرد ہیں، اور وہ مصری ہیں، یہ عرب کے شہنشاہ، تاجدار، شاہ سوار ہیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے ان کی چھریاں ان کے ہاتھ پہ چل گئیں، کٹ گئیں۔ ایک دفعہ ہوا، نہ چاہتے ہوئے ہوا، اور یہاں 14 صدیاں گزر گئیں۔ عاشق لوگوں نے سروں کے نذرانے دینے ختم نہیں کیے۔ اور میرے بابا جی خادم حسین رضوی کیا کہا کرتے تھے؟ یہ جان ہم نے رکھی ہی حضور پہ قربان کرنے کے لیے ہے، یہ گردنیں رکھی ہی حضور کے نام پہ کٹانے کے لیے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حضور کے حسن شریف کی بات ہو اور حضرت حسان بن ثابت کی نعت نہ پڑی چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت، حضور کے صحابی؟ شاہجی کل میں اعلیٰ حضرت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، عزت و ناموس رسالت کے حوالے سے حضور کے صحابہ نے جو کلام پڑھے، اس میں اعلیٰ حضرت امام نعت گویاں حضرت حسان بن ثابت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کی عمر بھی 120 سال تھی، ان کے والد کی عمر بھی 120 سال تھی، ان کے دادا کی عمر بھی 120 سال تھی، ان کے پردادا کی عمر بھی 120 نعتاں پڑھیا کرو عمر ود جائے، لیکن نعتاں پڑھو جدے حضور دی شان ہوئے کہ حضور دے گستاخاں اتے کہرباری ہو، قیامت ہو۔ یہی حسان بن ثابت ہیں۔ مدینے کے لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس کی یا رسول اللہ وہ فلانا یہودی سردار، فلانا یہودی سردار، وہ آپ کی بے ادبی کرتے ہیں شعروں میں، انہوں نے ڈومنیاں مراسنے نوکر رکھ لی ہیں، وہ ڈومنیاں وہ مراسنے ان کی محفلوں میں جا کے گاتی ہیں اور آپ کی بے ادبی کے شعر پڑھتی ہیں۔ حضور آپ حضرت حمزہ کو کہیں، آپ حضرت علی کو کہیں، آپ کا دفاع کریں، ان کا رد کریں، وہ شعروں میں آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ اپنے چچا حمزہ سے کہیں نہ کھڑے ہو کے آپ کا دفاع کریں، ان کے شعروں کا رد کریں، آپ اپنے علی سے کہیں آپ کا دفاع کریں، اشعار میں، کلام میں، خطبوں میں ان کا رد کریں۔ کیا حضرت حمزہ نہیں کر سکتے تھے؟ مولا علی نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن حضور کا بھی کرم دیکھیے کس انداز کا ہے۔
فرمایا مدینے والوں مجھے مکے سے لانے والا کون ہے؟ عرض کی سونیا ہم، مجھے مکے سے لا کر مدینے میں بسانے والا کون ہے؟ عرض کی حضور ہم۔ فرمایا جب تم مجھے مکے کے دشمنوں سے بچا کر لائے ہو تو ان مدینے میں رہنے والے گستاخوں کا بھی تم ہی میری طرف سے دفاع کرو۔ ان کا جواب یہ بڑا ناز تھا حضور کو مدینے والوں پر۔ پتہ چلا حضور جن پہ خاص نظر رکھتے ہیں ان کو حضور اذن دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، وہی حضور کا دفاع کرتے ہیں، وہی حضور کی عزتوں پہ پہرا دیتے ہیں۔ جو حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے سمجھ جاؤ اس کا انتخاب مدینہ طیبہ سے ہوا ہے۔ ممتاز قادری کا انتخاب روضہ رسول سے ہوا تھا، علم الدین شہید کا انتخاب روضہ رسول سے ہوا تھا، بابا خادم حسین رضوی کا انتخاب بھی مدینہ پاک سے ہوا تھا۔ سبحان اللہ کو قوالیاں تو سکار سنی ہے نا، آتے آج شریعت بھی سنی، بلکہ قوالیاں چھڈو تے تلواراں نپو تے حضور دی عزت پہرا دیو۔ اے قوالیاں سنن دا ویلا نہیں، اے سر تے کفن بن کے حضور دی عزت پہرا دیندا ویلا۔ بابا جی پڑھا کرتے تھے نا علامہ اقبال کا، آ تجھ کو میں بتا دوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے چلیو قوالیاں باچو گاواں گے، پہلے تلوار نپو تے کشمیر آزاد کرائیے، پہلے تلوار پھڑو تے فلسطین آزاد کرائیے، پہلے تلوار چکو تے فرانس سے اس کو تیری زبان بڑھ کے آئیے۔ ہے ارادہ؟ بابا جی کی وہ تقریر مجھے یاد ہے جب وہ چیچنی نوجوان نے، وہ یا رسول اللہ کہنے والا چیچنیا کا نوجوان، اس نے حضور کے گستاخ کا سر کاٹا تھا اور عملاً سر تن سے جدا کیا تھا۔ وہ پروفیسر تھا، وہ چیچن لڑکا، وہ وہاں شاگرد تھا، اس نے دیکھا استاد ہے، اس نے کہا حضور کا بے ادب گستاخ ہے، استاد کیا باپ بھی ہو تو ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا، سر تن سے جدا کر دیا، کسی میں ہمت دم خم نہیں تھا۔ بین الاقوامی یہ ایک مسئلہ تھا، بین الاقوامی ڈسپیوٹ تھا، بین الاقوامی جھگڑا بن گیا، کیا ہو گیا کیا ہو گیا۔ اس وقت پوری دنیا میں بھی بولا تو وہ یہ رحمت للعالمین کی مسجد کا خطیب بابا خادم رضوی تھا، خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ۔ امیر المجاہدین نے سینہ تان کر کہا میں اس لڑکے کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ کیا سمجھے آپ؟ توجہ ہے، یقیناً ہے۔ رات 1 بجے سدیا جی کو 5 بجے تک تیاری کرنا، میں بھی 2 گھنٹے سو گئی ہوں، ایسا میں کوئی دقت نہیں۔ سماعت کیجئے حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ، حضور کے حسن کا تذکرہ۔ حضرت حسان میں مدینے والوں منو مکیو لے کے آئے ہو تو میری ایتھے بھی شانہ دا خصوصی کرنا، کرو میرا دفاع۔ مدینہ طیبہ کے وہ بزرگ اٹھے، آپس میں مبارک باتیں دینے لگے، کہنے لگے او مبارک ہوئے حضور نے ساڑا انتخاب فرمایا۔ اپنی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے حضور نے ہمارا انتخاب کیا۔ مدینے کے لوگ آئے جناب حسان بن ثابت کے پاس، کہنے لگے جنیا کھلو جا کہ حضور دیاں شانہ بیان کر۔ جناب حسان بن ثابت نے ایسے شاندار کلام کہے، ایسے شاندار اشعار کہے، ایسی زبردست نعتیں پڑھی کہ رسول پاک فرماتے ہیں حسان تو نے میری عزت پر پہرا دے کر، میری ناموس پر پہرا دے کر، میرے گستاخوں کے دانت کھٹے کر کے، میری بے ادبی کرنے والوں کے منہ توڑ کر، میرے حسن و جمال کے تذکرے کر کے تو نے خود بھی شفا پالی اور میرے غلاموں کو بھی شفا دے دی۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ حضور کے وصال 1:10 کے بعد ایک دن صحابہ کرام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے در پہ حاضر ہوئے۔ اماں جان نے فرمایا سب فرش پہ بیٹھیں گے، سب کو فرش پہ بٹھاؤ اور حسان کے لیے مسنت لگاؤ، مسنت لگاؤ۔
آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن نے عرض کی اماں جان حسان میں ایسی کیا خوبی ہے؟ سارے فرش پہ بیٹھے ہیں، مسند پہ چڑھ کے بیٹھے۔ فرمایا بھائی تجھے پتہ نہیں حسان وہ ہے جو رسول پاک کی شان بیان کیا کرتا تھا، حضور کے گستاخوں کا منہ توڑا کرتا تھا، حضور کے بے ادبوں کو جواب دیا کرتا تھا۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا علیہ السلام؟ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ان روح القدس، کہ میں نے روح قدس کو دیکھا کہ وہ تائید کرتے ہیں، اے حسان یؤیدک، تیری تائید کرتے ہیں۔ جبریل امین سدرہ سے آ کر حسان تیرے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیری پشت پناہی کرتے ہیں، تیری مدد کرتے ہیں، تیری نصرت کرتے ہیں۔ جبریل امین سدرہ سے آ کر حسان کے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں۔ کیوں؟ رسول پاک نے فرمایا ما نافحت عن اللہ تعالی و رسولہ، حسان تو رب کی بھی شانوں پہ پہرا دیتا ہے اور رب کے محبوب محمد مصطفیٰ کی بھی عزت پہ پہرا دیتا ہے۔ پتہ چلا آپ کو نعتیں پڑھنے کا؟ نعت ہو صحیح، فلموں کی کاپی نہ ہو، گانوں کی ڈمی نہ ہو، نعت ہو۔ کیسی نعت ہو؟ ایسی نعت ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، حفظ جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ نعت ہو تو کیسی ہو؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سونیا اللہ رے تیرے جس نے منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے۔ حضور تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ نعت ہو تو ایسی ہو بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ نعت ہو تو ایسی ہو مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک، یا رسول اللہ سواک عند حلول الحادث الحمام۔ نعت ہو تو ایسی ہو سب سے اولا اعلیٰ